اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پہ کیجئے تاکہ ہماری فردر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور دین کی بات کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے حساب شکر ہے کہ جس رب ذوالجلال نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں پیدا کیا، اس پر رب ذوالجلال کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے ظاہر اور ہمارے باطن کو پاک فرما دے اور اللہ کریم ہماری روح کو اپنی طرف مائل فرمائے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصوف کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، انشاءاللہ العزیز آج اسی کو آگے بڑھائیں گے۔ مثنوی شریف کے اندر مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مثنوی کا جو پہلا شعر لکھا، آپ لکھتے ہیں کہ بشنو ازنے چوں حکایت می کند وز جدائی ہا شکایت می کند۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو بانسری ہے یہ اپنی جدائیاں بیان کر رہی ہے، یہ وہ کان ڈھونڈ رہی ہے، یہ وہ دل ڈھونڈ رہی ہے کہ جس کی آواز اس کان تک پہنچے، اس دل تک پہنچے کہ جو اس کے درد کو سمجھ سکے۔ حقیقت میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ روح کی بات کر رہے ہیں۔ جس طرح پچھلے درسوں کے اندر بات ہوئی کہ روح کہاں تھی اور یہ یہاں انسان کے بدن میں آ کر اپنے اس مقام کو یاد کر رہی ہے کہ جہاں اس کا مقام ہے۔ تو اسی قصے کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک حکایت پیش کرتے ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ مجنو لیلا سے ملنے جا رہا تھا، تو اس مجنو کی جو اونٹنی تھی نا، اس نے ایک بچہ دیا تھا، چھوٹا سا بچہ تھا۔ تو مجنو اونٹنی پر سوار ہوا اور اونٹنی پر سوار ہو کر وہ لیلا کی طرف جا رہا تھا، اور اونٹنی کے بچے کو اس نے ساتھ نہیں لیا۔ تو وہ اونٹنی پر سوار اور اس کی آنکھوں میں صرف لیلا تھی۔ تو وہ راستے میں چلتے چلتے جہاں کہیں اس کو عشق کا غلبہ آتا تو اونٹنی کی جو رسی اس کے ہاتھ میں تھی وہ ڈھیلی ہو جاتی اور اونٹنی اپنا راستہ چینج کر کے اپنے بچے کی طرف جاتی اور اس کو دودھ پلاتی۔ جب مجنو اس غلبے سے باہر آتا تو وہ اونٹنی کو پھر پکڑ کر راستے پر لگاتا، اور پھر جب راستے میں اس کو غلبہ ہوتا اونٹنی پھر اپنا راستہ چینج کر لیتی اور بچے کے پاس آ جاتی۔ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا، وہ اپنی منزل تک نہ پہنچ سکا۔ اسی طرح اونٹنی بچے کی طرف آتی اور مجنو لیلا کی طرف جاتا۔ آپ فرماتے ہیں
کہ اسی طرح جیسے مجنو لیلا کی طرف بڑھنا چاہتا ہے اور اونٹنی بچے کی طرف بڑھنا چاہتی ہے، اور روح عالم ملکوت کی طرف بڑھنا چاہتی ہے، عالم ملکوت کی طرف روح جانا چاہتی ہے، روح اس کے تصور میں رہتی ہے، روح ہر وقت عالم ملکوت کو یاد کرتی ہے، اور نفس جب اس پر غالب آ جاتا ہے تو نفس دنیا کی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اس طرح سے نہ روح اپنی منزل پر پہنچ سکتی ہے، کیونکہ روح پر نفس کا غلبہ ہوتا ہے اور وہ اس کو دنیا کی شہوت کی طرف اور دنیا فانی کی طرف کھینچ کر لاتا ہے۔ تو جب روح پر نفس کا غلبہ طاری ہو جاتا ہے پھر روح سو جاتی ہے۔ جب روح سو جائے تو پھر اس میں وہ کشش نہیں رہتی۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ یہ سارا واقعہ ہم نے سنا، ایک دو درس پہلے بھی ہم نے سنے، کہ ہماری روح کے اوپر یہ کیفیت کیوں نہیں؟ اس لیے ہماری روح کے اوپر یہ کیفیت نہیں ہے کہ ہماری روح پر نفس کا غلبہ ہے، دنیا کی شہوت کا غلبہ ہے، جھوٹ و فریب کا غلبہ ہے، مکر و فریب کا غلبہ ہے۔ اس لیے ہماری روح سوئی ہوئی ہے، ہماری روح بیدار نہیں۔ جب روح بیدار ہوگی پھر روح کو یہ احساس ہوگا کہ میرا مقام کیا تھا۔ جب روح بیدار ہوگی تو وہ اللہ تبارک و تعالی کے جلووں کی طرف اور اللہ تبارک و تعالی کے جو روح پر انوار ہیں اس کی طرف یہ مائل ہوگی۔ اور روح جاگتی کس طرح ہے؟ روح کے جاگنے کی کافی قسمیں ہیں، جس میں سے ایک تو یہ یاد رکھیں کہ جب کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہو جائے، اتفاق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہو جائے، یا کوئی حادثہ ہو جائے، یا کوئی ایسی بات ہو جائے کہ جو انسان کے دل پر لگ جائے، یعنی کبھی کوئی قدرت کا ایسا کرشمہ ہو جائے کہ جس کو وہ دیکھ لے تو سبحان اللہ کہہ اٹھے اور وہ ذات خدا کی طرف رجوع کر لے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی وہ حادثات سے بچ جائے تو اس وقت اس کا دل نرم ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل ہو جائے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی ایسا اس پر حادثات ہوا، کسی کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، کسی کو کوئی بھاری نقصان ہو گیا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل ہو جائے۔ پھر اس کے بعد یہ وہ کیفیت ہے کہ یہ اتفاق سے ہے، اس کا انتظار ہے، یہ ہو سکتا ہے ہو جائے تو آج ہو جائے، نہ ہو تو کبھی بھی نہ ہو۔ انسان کے دل کی بات ہے، جب دل جاگ جائے پھر روح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی کامل کی طرف بڑھنا، اس کی صحبت اور اس کی تربیت کی طرف جانا۔ اور کامل وہ ہو جو واقعی ہی کامل ہو، جو خود بھی جس کی روح بیدار ہو اور وہ روح کو بیدار کرے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ایک لکڑی کو جلایا جائے تو ایک لکڑی کی جو روشنی ہے اس کے ساتھ اگر دوسری لکڑی جلائی جائے تو اس کی روشنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جن کے سینے روشن ہیں
ان کو کسی اور کی بھی تلاش ہوتی ہے، کیونکہ جیسے ان کے ساتھ اگر کوئی مل جائے تو اس کا بھی سینہ روشن ہو جائے تو وہ روشنی اور بڑھ جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ مزید اسی درس کو آگے بڑھائیں گے۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو جن احباب نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اللہ کریم سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ کریم ہم پر اپنا فضل و کرم عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔